السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے ہم پچھلے پارے کے ہائی لائٹس اور اہم نکات دیکھتے ہیں. نماز سے بھرپور فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو نہ چھوڑیں. اچھی غذا کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا ان چیزوں سے جو نقصان دیتی ہیں صحت کو بہت ضروری ہوتا ہے. قرآن کا حافظ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. لہو الحدیث وہ چیز ہے جس میں پڑھ کر انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے. ایمان اور علم ہو تو ہی انسان صحیح راستے پہ چل سکتا ہے. جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درست ہو جاتا ہے اس کے تعلقات پھر باقی سب لوگوں سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. تکلیف کے وقت انسان یہ سوچے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوچے کہ جہنم کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے، اور اگر کوئی شخص کفر اور شرک کے ساتھ مرتا ہے تو وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی. یہ اصل پریشانی کی بات ہے. کسی نے سوال کیا تھا شیخ سلمان العودہ سے کہ بچوں کو نماز کا شوق کیسے دلائیں، نماز کی محبت کیسے ڈالیں ان کے دل میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنی محبت ان کے دل میں ڈالیں، یعنی جب وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر آپ ان کو نماز کا کہیں گے یا جو بھی کام کہیں گے وہ شوق سے کریں گے. تو کسی کی بھی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے انسان اس سے اپنا تعلق درست کرے. ہر معاملے میں اعتدال اچھا ہے. ایمان کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور تربیت کے لیے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے. انشکر لی ولی والدیک، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، ہدایت دی، اور والدین نے ہماری اس ایمان اور ہدایت کے مطابق اچھی تربیت کی. جیسا عمل ہوتا ہے ویسی ہی جزا ہوتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رمضان شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صبر کے مہینے میں اور ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. یعنی جو شخص رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے، جس کو اس حدیث میں شہر الصبر کہا گیا، اور پھر ہر مہینے 3 روزے رکھے. وہ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں نا، 13، 14، 15، جب چاند روشن ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ایسا شخص اس طرح ہے گویا اس نے ہمیشہ ہی روزہ رکھا. رمضان کو شہر الصبر کہا گیا، اور صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا. زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں ہمیں پیش آتی ہے وہ ہمارے لیے خوشگوار نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں. بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے. اس کا واحد حل صبر ہے. یعنی کسی نے آپ پر کوئی الزام لگا دیا، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، اب اگر آپ جواباً اسی طرح غصے میں آ جائیں گے اور برابر کی چوٹ پہ آپ بات کریں گے تو معاملہ اور بگڑے گا. کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے. اور ایسا انسان ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ ان امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں.
یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں، کیونکہ روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، کوئی بےہودہ بات نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ کینے کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، یعنی دلوں کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، دل کا بغض، کینہ، نفرتیں، حسد، یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر یہ بدلہ دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، کامیابی۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے۔ صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ہوگا، یعنی ریشم۔ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں جلدی بدلہ چاہتا ہے نا، تو دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ یوفا کا مطلب ہے تو پورا پورا دے دیا جانا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، اور جب روزہ سفارش کرے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ تو خواہشات سے رکنا جو ہے وہ بھی صبر ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر انسان اپنی خواہشات سے رک نہیں سکتا۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے۔ نفس کے بارے میں قرآن مجید میں ہم نے پڑھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس یقیناً انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس بارے میں ابن قیم کا ایک قول ہے، نفس میں ابلیس کا تکبر، قابیل کا حسد، قوم عاد کی سرکشی، سمود کی طرح حد سے بڑھ جانا، نمرود کی جسارت، فرعون کا ظلم و ستم، قارون کی بغاوت، اصحاب سبت کے ہیلے اور ابو جہل کی جہالت ہے۔ یعنی نفس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو جو اس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے یہ چیزیں اس کی کم ہوتی رہتی ہیں، جو کنٹرول کرتا ہے وہ چیزیں اپنی حد کے اندر رہتی ہیں، ورنہ اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے تو یہ برائیاں انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ورنہ یہ عادتیں نفسوں میں جڑ پکڑ جائیں گی۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں خوب کوشش کی، جاہدوا، خوب محنت کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو نفس کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی ہے۔ مثلا نفس خود ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے جنت میں جانے کا بہت شوق ہے، لیکن انسان ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے
سنجیدہ نہیں، عمل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، جسے جنت کا شوق لگ جائے پھر وہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ آرام نہیں کر سکتا، پھر وہ آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، اور آگے بڑھنے میں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو بھی عبور کرتا ہے، جو زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سوا السبیل، اسموتھ راستہ، لیکن ایک راستہ ہوتا ہے کہ جس میں چلتے چلتے کوئی نہ کوئی یا تو کھڈا آ جاتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی، کوئی بیریئر آ جاتا ہے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے دونوں چیزیں دیکھتے ہیں نا آپ، کبھی عین سڑک کے بیچ میں کھڈا ہے اور آپ تیز رفتار آ رہے ہیں اور آپ گر گئے اس میں، تو کیا ہوتا ہے؟ زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ آگے سے بیریئر آ جاتا ہے اور اس پر آپ کو رفتار بھی سلو کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب زور سے جھٹکا لگتا ہے۔ تو اب آپ یہ تو نہیں کرتے کہ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اتر جائیں کہ میں تو اس راستے پہ اب نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سمے تو کہیں کھڈا ہے اور کہیں بیریئر ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جس کو شوق ہے منزل تک پہنچنے کا، وہ کھڈے سے بھی بچ کے چلنے کی کوشش کرے گا، اور گر بھی گیا تب بھی سنبھل جائے گا، اور اگر بیریئر بھی آ گیا تب بھی جائے گا، وہ رکے گا نہیں۔ جس نے ارادہ کر لیا، جس کی نیت خالص ہو گئی، سچی ہو گئی کہ میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، میں نے جنت تک پہنچنا ہے، پھر وہ ساری رکاوٹیں عبور کرتا چلا جائے گا۔ ورنہ اگر وہ صرف زبانی کلامی باتیں کر رہا ہے تو یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے۔ تو انسان کو پھر اپنے آپ کو کیا سمجھانا چاہیے؟ نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، مجھے تو نیک کام ہر حال میں کرنے ہی کرنے، اور یہ ہے کہ جلدی کرنے، تاخیر بھی نہیں کرنی، کیونکہ پھر نفس دھوکہ دے جاتا ہے۔ آپ ایک اچھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے دل میں آتا ہے کہ بس یہ تو مجھے کر ہی لینا چاہیے کام، کیونکہ اس کام کی بہت ضرورت ہے، لیکن آپ پھر اس وقت نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اچھا آج تو میں ذرا تھکی ہوئی ہوں، میں کل اچھے سے کروں گی۔ کل کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا نفس تعویلیں شروع کر دیتا ہے، اور بھی تو اچھے اچھے کام ہیں، کوئی ضروری ہے کہ تم یہی کام کرو، اور پھر انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کی ایک اور بیماری تکبر ہے، جس سے بہت سی بیماریاں پھوٹتی ہیں، اور اس تکبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، مجھ میں یہ بھی کوالٹی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے۔ وہ صرف اپنی خوبیوں اور اپنی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر وہ شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا رہتا ہے۔ جیسے فرعون تھا نا، تو اس نے کہا الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں تجری من تحتی جو میرے نیچے بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ جب انسان کو اپنا آپ بہت بڑا نظر آئے اور اپنی اولاد یا علم یا اپنے گھر یا کسی بھی چیز کے اوپر یہ سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میری بہت بڑی قابلیت ہے، تو پھر انسان موت کو یاد کرے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ گھر میرے کس کام آئے گا، یہ بچے کس کام آئیں گے، یہ میری ڈگریاں کہاں ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا جنہوں نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنوایا تھا، بہت بڑے ٹاپ کے انجینئر تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے گھر میں ان کی وہ جو ڈگریاں اور ان کی تصویریں سب کچھ لگا ہوا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ یہاں تو لگا ہوا ہے، لیکن کیا قبر میں بھی اس کو فائدہ دے رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہو سکتا ہے بہت ہی نیک انسان ہو، لیکن یہ سب کچھ تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے نا، یہ نہیں ساتھ جاتا۔ تو تکبر کا علاج کیا؟ کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اندر غرور محسوس ہو، اپنا آپ بڑا لگنے لگے اور دوسرے حقیر لگنے لگے، تو سوچیں یہ کیا میرے ساتھ جائے گا، میرے کام آئے گا؟ خواہ وہ آپ کا لباس ہے جسے پہن کے آپ دوسروں کے سامنے اترائیں، یا پھر جیولری یا کوئی بھی چیز۔ بعض چیزیں تو ہماری اپنی بھی نہیں ہوتی، ذاتی بھی نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہمیں ملی ہوتی ہیں، جیسے کوئی عہدہ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز، اس پر بھی اترانے لگتے ہیں۔ تو وہ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہی وہ چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے عہدے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاپ پہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک چلا جاتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی کسی طرح چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز جس پر ہم فخر اور غرور کرتے ہیں یا جس پہ چڑھ کے ہم اپنا قد اونچا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاؤں کے نیچے رہنے والی نہیں ہے، وہ ہمیں اونچا نہیں کر سکتی، الا یہ کہ ان ساری چیزوں کو ہم نیک عمل کرنے کے لیے استعمال کریں، اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے استعمال کرتے چلے جائیں۔
چاہے علم ہے، قابلیت ہے، ذہانت ہے، جسمانی طاقت ہے، ذہنی طاقت ہے، گھر ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، کوئی عہدہ ہے، کوئی ریسورسز ہیں آپ کے پاس، کوئی بھی چیز ہے، اس کے ذریعے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، پھر تو وہ سب کچھ بہت اچھا ہے آپ کے لیے. لیکن اگر وہ صرف دنیا میں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ بہت جلد ساتھ چھوڑ جانے والا ہے، نقصان دینے والا ہے. تو ان خیالات پر قابو انسان رمضان میں بہت اچھی طرح پا سکتا ہے جو شہر الصبر ہے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں صبر عطا فرمائے. چلیے اب قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. 22واں پارہ. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. ازواج مطہرات سے خطاب ہے. پیچھے بات ہوئی تھی کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کی سزا دگنی ہوگی. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیک کام کرے گی تو اس کے لیے اجر بھی دگنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور نیکیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اس طرح اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. جیسے کہا جاتا نا، زلت العالم زلت العالم. ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری دنیا پھسل جاتی ہے، سب اس کے پیچھے پھسل جاتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ اچھا کام کرتے ہیں پھر اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ازواج مطہرات کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم اچھا عمل کرو گی تو تمہارے لیے اجر بھی زیادہ اور رزق کریم ہے. یعنی دنیا میں اگر تمہارے رزق میں کچھ کمی ہے، تمہیں کچھ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں اس نیک کام کی خاطر،
تو آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا صلہ ہے، بہترین رزق کی شکل میں. پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو. یعنی اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو تمہاری فضیلت ہے باقی تمام دنیا کی عورتوں پر. تو یہاں پر آپ دیکھیے ان کے بڑے مقام کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا. لیکن اس عموم سے کچھ اور خواتین جو ہیں وہ الگ ہیں، جیسے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح حضرت خدیجہ، کیونکہ حضرت خدیجہ ان خواتین سے پہلے گزر چکی تھی جن کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے براہ راست. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ پہلے گزر چکی ہیں. کیونکہ جب ہم یہ الگ پڑھتے ہیں وہ الگ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کنٹراڈکشن ہے، وہ بڑی ہیں یا یہ بڑی ہیں. ازواج مطہرات کا مقام تقوی کے ساتھ بہت بڑا ہے باقی تمام امت کی عورتوں پر، اور اسی طرح یہ 4 خواتین جو ہیں ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. عام خواتین کے اندر یعنی ہم جیسی خواتین، ان کے لیے کیا خوبیاں؟ ان کے لیے بھی تقوی جو ہے وہ ان کو عزت بخشنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں، یعنی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، یعنی شوہر کی بات بات پہ مخالفت نہیں کرتی، ہمدردی کرنے والی کہ وہ بیمار ہے، تھکا ہوا ہے، مشکل میں ہے تو وہ اس کے لیے کیئر اینڈ لو جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں وہ بخل نہیں کرتی، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں. تو عام عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ عزت تقین اللہ، کہ جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی شخص اس آیت پر عمل کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر ایک شخص جو دوسرے آدمی سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں، حالانکہ کوئی بھی شخص اللہ کے تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے معزز اور مکرم نہیں ہو سکتا. دنیا میں کسی کے بڑے مرتبے، رتبے، کسی خاص مقام کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عزت لوگوں کی نگاہ میں ہے اس کی وقتی کسی خوبی کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت صرف اسی وقت ہے جب اس مقام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی ہوگا. اگر تقوی نہیں تو یہ دنیاوی عزتیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آگے نہیں جائیں گی. اللہ کے ہاں عزت تقوی کے ساتھ ہے. تقوی کیا ہے؟ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو بھی روکے، اپنے ایکشنز کو، حتیٰ کہ چہرے کے تاثرات کو بھی. دیکھیے بعض اوقات ہم منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن منہ بنا لیتے ہیں، ناک منہ چڑھا لیتے ہیں. لقمان نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو؟ لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو. یہ سخت درجے کی بد اخلاقی. یہ اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا نہیں دیکھ سکتا، وہ ایسے گردن اکڑا کے دوسری طرف ہی منہ رکھتا ہے. اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی تم اس جانور کی طرح ہو کہ جس کی بیماری کی وجہ سے گردن اکڑی بھی ہے اور وہ اپنا منہ سیدھا نہیں رکھ سکتا. تو ایسا انسان جو سیدھے منہ بات نہ کرتا ہو اور چہرے پر بھی اس کے عجیب و غریب تاثرات ہوں تو وہ اخلاق کے درجے سے گرا ہوا ہے. تو یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ناخوشگوار صورتحال میں ایک مہذب اور بہترین طرز عمل اختیار کرنے پر ابھارتا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام ہو تو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی نیتوں کا جائزہ، اور یہ کہ ہم اگر کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں. تقوی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے نا، بدتمیزی سے پرہیز، بد اخلاقی سے پرہیز، برے گمان سے پرہیز، کیونکہ گمان تو ہمارے دل میں ہی ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ کو پتا ہے. اور اسی لیے تو تقوی کو معیار قرار دیا گیا، کیونکہ کوئی اور باہر سے آ کے ہمارے اندر کی جو گندگی ہے اس کو نکال نہیں سکتا. یہ تقوی کے ذریعے ہی صفائی ہوگی. تو اس لیے وہی شخص اللہ کے ہاں عزت والا ہے کہ جس کا باطن اور جس کا ظاہر اور جس کا اخلاق اور جس کے تاثرات اور جس کی گفتگو اور جس کا رویہ اور جس کے معاملات اور جس کی عبادات، سب کے اندر ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ محسن ہے، احسان کے درجے پر ہر کام کرتا ہے. تو ازواج مطہرات کے لیے بھی بڑا ہونے کے لیے شرط لگا دی گئی ان اتقیتن.
اگر تم نے تقوی اختیار کیا. اور پھر اس کے فوراً بعد انہیں ایک خاص انسٹرکشن دی گئی, فلا تخضعن بالقول, تو تم دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. یعنی تمہارا مقام بہت بڑا ہے, جب امت کے عام افراد سے, غیر مردوں سے تم بات کرو تو دبی زبان میں بات نہ کرنا. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, یعنی تم سے غلط توقعات وابستہ کر لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, بلکہ صاف سیدھی قاعدے کی, نیکی کی, کام کی معروف بات کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں, اس لیے خواتین کو اپنے رویے درست رکھنے چاہیے. یعنی بعض اوقات ہماری نیت صاف ہوتی ہے, دل صاف ہوتا ہے, اور ہم صاف دل صاف نیت کے ساتھ دوسرے سے بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرا شخص غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ عورت میری طرف مائل ہے. تو جو بیمار دل ہوتا ہے نا, وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا, جو تندرست دل برداشت کر لیتا ہے. اور بیمار دل کسی چیز پہ صبر نہیں کر سکتا جس طرح ایک مضبوط تندرست دل صبر کر سکتا ہے. تو اس لیے چھوٹی سی چیز بھی, تمہاری چھوٹی سی کوتاہی اس معاملے میں دوسرے کو ایک غلط چیز کی طرف دعوت دے سکتی ہے, اور پھر وہ فوراً آگے بڑھے گا. تو ازواج مطہرات کا ایک مقام ہے, ان کے لیے ایک باؤنڈریز ہیں. اور پھر اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا, کہ اگر ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا کسی مرد سے بات کرنے کی, یا کسی رشتہ دار کی طرف جانے کی, یا کسی غیر مرد کو گھر میں آنے کی, تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے اس سے. یعنی اس معاملے میں عورت کو بہت احتیاط برتنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر شک میں مبتلا ہو جائے. اور مرد جب اپنی بیوی کے بارے میں شک کرتا ہے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس سے معاملات خراب ہوتے ہوں, گھر کی بنیادیں کمزور پڑتی ہوں. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. جب یہ کہا کہ دبی زبان میں بات نہ کرو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سختی سے بات کرو, یہ معنی نہیں اس سے نکلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, معروف طریقے سے بات کرو, نہ دبی زبان میں, نہ سخت کرخت انداز میں, بلکہ ایک نارمل انداز میں کہ جس میں انسان کام کی بات کرتا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ کام کی بات کس طرح ایک فرم لہجے میں کی جاتی ہے, بدتمیزی سے نہیں کی جاتی, آرام سے کی جاتی ہے, تاکہ دوسرا شخص اسی کام اور اسی بات اور اسی موضوع پر فوکس کرے, ادھر ادھر کی بات نہ کرے, ہنسی مذاق اور غیر ضروری باتیں اور لغویات میں نہ پڑے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر کنجی عورت کو دے دی گئی کہ تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی اور تمہاری طرف نہ بڑھ سکے. اور ازواج مطہرات جو تھی وہ امت کی مائیں بھی تھیں. اسی وجہ سے جب کوئی ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا, سوال لے کر آتا, تو وہ ان سے بات کرتی تھی. یہ نہیں کہ انہوں نے بات چیت چھوڑ دی تھی کہ آواز کا پردہ ہے اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی. میں نے کہا, اے ام المومنین, میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے شرم بھی آ رہی. تو انہوں نے کہا, جو بات تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ تم مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو, اس میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کو کسی سے شادی کی اجازت نہیں تھی, اور وہ مردوں کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ان کی سگی مائیں ہوتی ہیں. تو ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان کے اندر ایک احترام بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر برے خیالات نہیں ہوتے. تو یہ ایک تقدس کا رشتہ قائم کر دیا گیا. ماں کا رشتہ تقدس کا رشتہ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اس رشتے میں بھی ایک پاکیزگی پیدا کر دی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ تو ایک ٹین ایجر تھی, ابھی عمر میں تو بہت چھوٹی تھی, لیکن رتبہ ان کا ماں جیسا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تو ازواج مطہرات کا معاملہ تھا, جس سے ہمیں اپنے طرز عمل کے لیے ایک روشنی ملتی ہے کہ ہم جب بات کریں مردوں سے تو کس طریقے سے کریں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان تمام امور سے بچیں جو انسان کی ازدواجی زندگی میں خلل ڈالنے والے ہوں. پھر فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی ازواج مطہرات کے لیے ان کے گھروں میں ہی رہنے کی بات کی گئی, لیکن ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکل سکتی تھی. یہ نہیں کہ انہیں گھروں میں قید کر دیا گیا. قرنا کا لفظ جو نا قرار سے ہے, یعنی تمہارا اصل مقام اور اصل جگہ گھر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى,
اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی جس طرح دور جاہلیت میں خواتین اپنے حسن کو، اپنی بیوٹی کو، اپنے سینے کو، اپنے جسم کی فٹنس کو ظاہر کیا کرتی تھی مختلف انداز میں لباس اور زیور کے ساتھ، تم وہ طریقے اختیار نہیں کرو گی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. اب آپ دیکھیے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں، کیونکہ نماز قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ عورت ان ابتدائی چیزوں پر صحیح طرح عمل نہیں کرتی. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ انہی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرتی رہو. وذکرنا کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرو، یعنی تم بھی پڑھو، اور وذکرنا کا مطلب ہے ذکر کرو، دوسروں سے ذکر کرو. کس چیز کا ذکر؟ اللہ کی آیات کا اور حکمت کی باتوں کا. اب آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو جہاں دیگر تعلیمات دی گئی، وہاں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ تمہارا شغل، اب گھر میں جو رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فارغ تو نہیں، صرف گھر کے کام کاج نہیں، بلکہ علم سے وابستگی، علم کے ساتھ تعلق، اور اس میں بھی افضل ترین علم یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دینا، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو کچھ آپ نے ان سے سیکھا ان باتوں کو آگے بیان کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، باریک بین ہے یا لطف فرمانے والا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت اور اجر عظیم کن کے لیے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے، دار اسلام میں داخل ہونے والے، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی صرف ظاہری اطاعت ہی نہیں، دل کے ساتھ، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے. والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں. اور قنوت کا معنی ہوتا ہے دوام اطاعت، یعنی ہمیشہ اطاعت پر ہی رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے یا سچے مرد اور سچی عورتیں. یہ ایک خاص خوبی ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کے بغیر تو کامیابی ہی نہیں. والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی نماز میں ہو یا عام زندگی میں اللہ کے آگے جھکنے والے، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرنے والے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، چاہے فرض صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہوں. والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. یاد رکھیے یہ صفات صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کا ذکر کر کے ان کی وضاحت کر دی گئی. تو یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے یا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ساری صفات کے بعد جو آخری بات کی گئی وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بعد صبح اور شام بستر پر اپنی نیند سے جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی نماز کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد جلدی اٹھنے کی ہوتی ہے کہ بہت سے کام ہمیں یاد ہوتے ہیں،
میں سوچتی ہوں اگر سارے لوگ اس چیز کا اہتمام کریں تو جلدی کس بات کی؟ لوگوں ہی کے کاموں کی جلدی ہوتی ہے نا ہمیں. اور ہر کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے، ڈھنگ کی نماز پڑھ رہا ہے، تو جلدی تو نہیں ہوگی پھر. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز کے اندر ذکر، اور پھر نماز کے بعد کا ذکر. کثرت سے ذکر کرنے والے نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک کارڈ ہے جنت کا راستہ. اس میں یہ حدیث موجود ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے نکل گئے، تم بھی آگے نکل جاؤ گے، اور تمہارے بعد آنے والا تم تک نہیں پہنچ سکے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے. یعنی باقی سارے کام ایک جیسے ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ کام تم نے کیا پابندی سے تو تم ان سے بہتر ہو جاؤ گی، سوائے اس شخص کے جو اسی جیسا عمل کرے. اور وہ کیا ہے؟ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس سے کیا ہے کہ انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. تو پھر ذاکرین اللہ کثیرا میں اس کا شمار ہو جائے گا. پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھانا کھاتے وقت. پھر وہ کہتے ہیں اور جب بھی وہ صبح یا شام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں. تو یہ لوگ ذاکرین میں شمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہیں. اس کارڈ کے اندر بھی 10 ایسے ذکر بتائے گئے ہیں کہ جو انسان کو بہت آگے لے جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے کے عمل کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردن کاٹے اور تم ان کی کاٹو. لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی بڑے بڑے صدقہ خیرات اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی جیسے ہم لوگ یہاں اکٹھے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے اس کا مقصد غرض نیت صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ بیٹھتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یعنی ایسی مجلس سے جب انسان اٹھتا ہے جس میں اور کوئی لغو بات نہیں، کچھ نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، تو وہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. سبحان اللہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. یعنی جو کمی بیشی ہو گئی وہ ایسی مجلسوں میں آ کر جس میں انسان خالصتاً اللہ کے لیے جاتا اور اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے اور کوئی ادھر ادھر دنیا کی باتیں نہیں اور نہ کوئی اور مقصد، تو اتنا بڑا مقام پاتا ہے، اتنا بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے. اور جس مجلس میں انسان جمع ہو، کٹھا ہو، کسی پارٹی میں، کسی جگہ، اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تو پھر وہی مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن. بالکل ٹوٹلی اپوزٹ چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اگرچہ وہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی جائیں، تب بھی ان کو بہت حسرت ہوگی کاش ہم اس مجلس میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے. کیونکہ وہ جب اللہ کو یاد کریں گے نا تو اس کی وجہ سے ان کو جو بشارتیں ملیں گی وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ اصول بنا لیجئے، جیسے گھروں میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں کسی پارٹی پہ، شادی پہ، کسی فوتگی پہ، کسی بھی موقع پر، تو صرف اکٹھے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کریں. اور جیسے کہ پیچھے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ بہترین ذکر ہے. انا انزلنا الیک الذکر، تو یہ ذکر جو ہے یہ قرآن ہے.
یعنی کئی جگہ پر قرآن مجید میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا، اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ کافی اس کا ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا، لیکن صرف بڑے بڑے مقامات پر نہیں، گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیں. گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھ کر، چاہے وہ کسی اسلامی اسکول میں جاتے ہوں، چاہے وہ کسی اسلامی ادارے میں جاتے ہوں، پھر بھی جو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی باتیں کر سکتے ہیں، قرآن مل کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی تلاوت صرف نہیں بلکہ کچھ اس میں سے ترجمہ اور معنی، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت سے ہی کیوں نہ شروع ہو، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ گھر والوں کے اندر ایک محبت پیدا ہونے لگے گی، آپس کا عزت احترام پیدا ہونے لگے گا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو یہ اجتماعی ذکر جو ہے اس کی اپنی خاص فضیلت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے.